بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میرا غرور مجھے لے ڈوبا۔ عید کا دن تھا، میں ڈیوڑی کے پاس کھڑی تھی، کنڈی بجی، سین میں ایک دم کوئی نہ تھا۔ مجید اندر آ گیا، وہ ہمارے گھر کے بزرگوں سے عید ملنے آیا تھا۔ عید مبارک کہتے اس نے مجھے اس انداز سے چھوا کہ غصے سے ببک اٹھی۔ وہ میرا سرخ چہرہ پام کر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دن غصہ برقرار رہا، پھر دل و ذہن میں ایک انجانی کسک جاگی۔ یہ کسک بڑھتے بڑھتے گاؤں ہوتی گئی۔ تبھی بارشوں کا موسم آ گیا۔ کوئل کی کوک کے ساتھ یہ کسک بھی برہا کی اوک بن کر کانوں کو چھیدنے اور دل کو خریدنے لگی، روح کو بےکل اور تن کو انگارہ کرنے لگی۔ پھر تو من پاگل نے میری ایک نہ مانی۔ ارمانوں کی بھیگی چادر اوڑھ کر میں رات کی سیاہی میں چھپتی چھپاتی مجید کے بیٹک کے در پر دستک دینے جا پہنچی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا تھا اور اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا اور میں اس وقت سارے جہاں میں اکیلی تھی۔ ہم دونوں ملے، وہ بھی شاید اسی دن کی رات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی سے پہلے مجھ سے شادی کی قسم کھائی تھی، مگر ماں کے دباؤ میں ان کی بھانجی سے بیاہ رچا لیا، قسم بلا دی اور میری محبت لولی لنگڑی ہو گئی۔ آج مگر جیسے میری معذور محبت کو پر لگ گئے تھے۔ آخر اس قسم کا ایک بار تو اس سے تانا دیتی جس کو اس نے خود کھایا اور پھر خود جھوٹا کر دیا۔ پہلے تو میں نے اس کو خوب چلی کھٹی سنائی اور بے وفائی کے تانوں سے کلیجہ چھلنی کیا۔ وہ چپ سنتا رہا۔ پھر جب آنسوں کے دہارا میں سب شکوے ٹل گئے تو ہم نے عالم بیداری میں ہی عالم بالا کی سیر کر لی۔ ہماری محبت کا قصہ 2-4 دن کا نہیں، 10 برس کا تھا۔ اب میں نہ چاہتے ہوئی بھی اس کے پاس جانے لگی۔ اپنے قدموں پر اختیار نہ رہا۔ بجھی ہوئی راہ کو خرید خرید کر ہم چنگاریوں کو پھر سے پھونکے مارے تو محبت کا شعلہ جاگ اٹھا۔ قصہ مختصر، اپنے وجود کے تمام تر روحانیوں اور چاہتوں کے ہاتھوں پاکیزگی کی بیدار چادر کو پرے ڈال کر میں اس کی ہو گئی۔ ملاقاتیں روز ہونے لگی، گھر والوں کو خوف اور دنیا کا دھڑکا جاتا رہا۔ ہم ان عہدوں کو چھو آئے کہ جس کی اجازت معاشرہ نہیں دیتا۔ وہ میری محبت میں سیانہ بن گیا اور میں اس کی چاہت میں اندھی ہو گئی۔ محلے میں وہ ایک شریف نوجوان سمجھا جاتا تھا، مگر اسی شرافت کے لبادے کو اوڑھ کر وہ اب راتوں کو بھی ملنے لگا۔ میں اسی کو الزام کیوں دوں؟ دل نادان پر کس کا اختیار، بھیگی راتوں برستی بارشوں میں یہ میں ہی تھی جو اس کا در کٹکایا کرتی تھی۔ اس کی ماں دوا کھا کر مدہوش پڑ جاتی اور بیوی روٹ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ اپنے جلتی وجود کی تپش کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ برستی بارش میں گلی میں نکل آنا تو میں بھی آخر انسان تھی۔ محبت کے جذبات جب ہلاؤ کا روپ دہار لیں تو خود کو سنبھالنا محال ہوتا ہے۔ میں ہی سلگتی ہوئی گھر کے دہلیز پار کر لیتی تو وہ کیا کرتا؟ مجھے دھکا دے کر تو واپس نہ کر سکتا تھا، انجام سے نظریں چرا لے۔ میں نے بہت بار باپ کی عزت اور خود کو جان پر کھیل کر رات کے اندھیرے میں سرحد پار کی، جس کو بابل کے تلیز کیا جاتا ہے، اور اس نے ایک پھر قسم کھا لی کہ کچھ دن ٹھہرو، میں بیوی سے طلاق کے فیصلے کو نپٹا لوں۔ یہ برادری کا معاملہ ہے اور میری گردن اس حصے سے پوری طرح پسی ہوئی ہے۔ تم سے جلد شادی کر لوں گا۔
ایک بار پھر اس نے سنہرا خواب دکھائی اور ایک بار پھر میں اس خواب کے سنہرے پن میں جکڑی گئی۔ انجام سے ہم غافل تھے، انجام ہم سے غافل نہ تھی۔ جب اس نے آنکھیں دکھائی میں تر تر کانپنے لگی، مجید سے منت کی کہ اس لیے آنے والی گھٹنا سے نجات نہ ملی تو مر جاؤں گی، کیا ماں باپ کو منہ دکھاؤں گی؟ اس نے کہا ڈرو نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، اعتبار کرو اور ممتا کا دل نہ کچلو، میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، اور پھر کیوں خون ناحق اپنے سر لیتی ہو؟ راز اشکار ہوتا ہے تو ہونے دو، ہر طرح کے حالات کا میں ذمہ دار ہوں، اس کہانی میں میرا نام آنے دو، تمہارے گھر والوں کو مجھ ہی سے شادی کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تعلیم یافتہ ہے، ان کو تمہاری جان اور اپنی آن پیاری نہیں، اب یہ کام تو تم ہی کو کرنا ہے، اپنی ماں کو اعتماد میں لے لو، ورنہ میں تو تمہارے باپ کا در کھٹکا کر یہ نہیں کہنے والا کہ جلدی سے بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، ورنہ تمہارے ناموس کا تاج محل تمہارے سر پر گرنے والا ہے۔ وہ کیسی مشکل میں ڈال دیا تھا مجید نے مجھے، دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ خود کو حالات کے حوالے کر دوں، تقدیر کے ہاتھوں میں دکھوں کا مگر بہت بھاری خنجر بھی تھا، اور میں دکھوں کے خنجر کو دل میں اتار کر بھی محبت کے مالا گلے میں ڈالنا چاہتی تھی، اپنے دامن میں چاہت کا پھول ڈال کر دل کے تال پر رقص کرنا، آرزو کی پینگ میں جولنا چاہتی تھی۔ ہمت کرتے ماں کو راز بتا دیا، وہ کلیجہ تھام کر رہ گئی، اب وہ موڑ آ چکا تھا کہ تدبیر سے بھی تقدیر کی سیاہی نہ ڈل سکتی تھی۔ والد کو ہمراز کرنے کا حوصلہ ماں میں نہ تھا، اور خاندان کے ماتھے پر میرا یہ راز داغ کا ٹیکا بن کر لگنے والا تھا۔ ایسے میں دادی نے ہمت کی اور میرے والد کے غصے کو قابو کر کے ان کے راج آئی کہ حل موجود ہے، خواہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کالک لگ چکی ہے، اب ہر صورت سورج نکلنے سے پہلے اس کو دھونے کی کوشش کرو، ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مجید کا گلا جا کر پکڑو، اور وہ تمہاری بیٹی کو قبول کرنے پر راضی ہے تو قاضی بلا لو۔ والد صاحب نے ایسے ہی کیا اور اعلان کر دیا کہ نکاح میں نے مجید سے کر دیا تھا، اب رخصتی ہوگی۔ یہ سن کر سبھی عزیز سکتے میں آ گئے، مجید کی بیوی کو بھی اس کے میں کے خبر ہو گئی، وہ اپنے روٹی رہنے پر لعنت بھیج کر ہلکنے لگی، اب وہ اٹھ آنسو روتی تھی، اور میں نئی نویلی دلہن بن کر اس کی مہکتی سیج پر چڑھ بیٹھی تھی۔ وقت مقررہ پر چاند سا بیٹا پالنے میں آ گیا تو ساز بھی آرگم بلا کر پوتے کے پالنے کی چاو سے جلانے لگی۔ اب مجید کی پہلی بیوی کے میکے والوں کو تاؤ آیا، جو منتوں سے نہ مانتے تھے، خود ہی بیٹی کو مجید کے در پر لائے اور گھر میں دھکیل کر پہنچا دیا۔ بیٹی سے کہہ گئے کہ مرو یا جیو اب تمہارا گھر یہی ہے، اور مجید ہی شوہر ہے، ایک اور شادی کر لے یا 3 کر لے، مرد کو 4 کی اجازت تو ہے، جو مرتی کیا نہ کرتی، جو رانی تھی وہ رہا بن کے رہنے لگی، اور میرا حکم گھر پر مہارانیوں کی طرح چلنے لگا، کیونکہ جس کو بیاہ چاہیے وہی سہاگن۔ مجید کے گھر والے اب میرے سامنے دبی زبان سے بات کرتے تھے اور سر جھکا کر چلتے تھے، اس کی بیوی ٹنڈی آیا برتی تھی، پھر آؤں کو مجید کے ڈر سے دل ہی میں گونٹ لیتی تھی، مجھ سے مگر زہر لب کہتی تھی گھر کی مالکن بن گئی ہے تو کام بھی سنبھال۔ تب میں جواب دیتی کہ تو نے تو خود اپنے راج پاٹ کو لات ماری، کیوں اتنی دلوں روٹ کر میکے جا بیٹھی تھی اور اب اپنے میاں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی، اب میں ہوں مالکن، میں راج پاٹ سنبھالا ہے تو راج کو کاج سے کیا نسبت،
تب ساس کو دو کوتا کہتی مل جل کر شرافت سے رہو، ورنہ کیا یہ سانجی کے ہنڈیا ہیں، یوں نہیں رہی تو بیچ چوراہے میں پوٹی گی، بہتر ہے کہ اپنے بانجی کو میکے بھجوا دو، مجھ سے اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی لبنی، کیا تم کو خوف خدا نہیں؟ مگر اس کی لاٹھی بھی آواز ہے، غرض اس تو میں گھر کا وہ حال ہوا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے پنگٹ کا پانی، وہ گھر کا کام نہ کرتی تو مجید سے پٹیتر درد کر فریاد کرتی، یہ موری کی اینٹ کیوں چھو رہے ہیں لگی، تو اپنی کرنی آپ ہی بوگی، میں کیوں تیرا کیا بھگتوں؟ میں جواب دیتی تو وہ گرا لگاتی، تب مجید پاؤں سے جوتا کھینچ کر دے مارتا کہ کہاں تو میرے دل سے اتری ہوئی ہے اترنا، اور کہاں یہ میری من کی رانی، کہاں راجا بوجھ، کہاں گنگوتیلی، کہ تو خود کو لبنی سے ملاتی ہے، اب تو اس کے منہ کو آئی تو چھٹیاں سے پکڑ کر چلتا کر دوں گا۔ گھر سے جب مجید میری سوتن کو پکارتا میں پھول جاتی اور اپنی کامیابی پر کل اٹھتی۔ اب نیلی چھتری والے کو تاؤ آیا، اس سے یہ ظلم کا تماشا دیکھا نہ گیا۔ مجید لاہور جا رہے تھے کہ سکر کے پاس ریل کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ موت نے اس سے ہستی کو ہم دونوں عورتوں کے درمیان سے اچک لیا جو وجہ آلات بنی تھی۔ مجھ کو تو میری سوتن اپنے سج پر سے دھکا نہ دے سکی، مگر موت نے یہ وارکاری کر دکھایا۔ ہمارے علاقے میں کلی چھٹی تھی، ہر آدمی کو آزادی تھی کہ چاہے انصاف نہ کر سکے پھر بھی جتنی بیڑیاں چاہے پال لیں، نکاح میں چاہے 10 رکھ لیں، مگر ان کے حقوق کی پرواہ کس کو ہے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، مگر میں بگوئی کی سفید چادر اوڑھ کر 2 بیٹوں کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ میری سوتن ان کی رشتہ دار تھی، برادری اس کے دکھ سکھ کی ذمہ دار تھی، مکان ساس کے نام تھا، وہ میری سوتن کو ملا اور ہر شے پر اسی کا قبضہ ہو گیا۔ وہ 11 بھائیوں کی بہن تھی، جبکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی 13 برس کا۔ اب ابا کہتے تھے بدبخت، اگر غلط راستے نہ چلی ہوتی تو آج اتنی بڑی سزا نہ ملتی، میں تو مر جاؤں گا، جانے کے بعد کو تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں دل ہی دل میں چپکی چپکی کہتی تھی کہ آپ کو سزا ملی کہ سیدھی سباؤ مجید کو رشتہ نہ دیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ کو سزا سوتن سے بربتاؤ کرنے کی وجہ سے ہو گئی۔ میں نے اس کا دل جلایا، غرور کیا، اللہ نے اس غرور کو ایسی سزا دی کہ نہ شوہر رہا اور نہ غرور رہا، گھر سے بھی نکلنا پڑ گیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔